ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. پڑھ لیں بھائی تو شریف آپ بھی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھائی طاہر آواز بھاری ہے تھوڑی جی نو. دوستو بزرگوں، ایک عرصہ سے میری آپ کی ملاقات اس وقت 12 ربیع الاول کو ہو جاتی ہے. کب تک زندگی ہے، کب تک یہ توفیق ملتی ہے، اللہ کے علم میں ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کر تھوڑا سا وقت ایک مذاکرہ کر لیا کرتے ہیں. درس قرآن کا نام دیا جاتا ہے. بھائی درس قرآن ایک نام تو آسان سا ہے، لیکن درس قرآن جس کو کہتے ہیں وہ بہت مشکل چیز ہے. بڑے بڑے علماء، مولانا سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ اور اس قسم کے بڑے حضرات یہ درس قرآن دیا کرتے تھے اور آج بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ توفیق عطا فرماتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور مجھے یہاں بٹھا دیا جاتا ہے تو میں کچھ باتیں آپ سے کر لیا کرتا ہوں. گلا اکثر بیشتر اس وقت میرا تقریباً جواب دینے کی قریب ہوتا ہے. مسلسل بھاگ دوڑ، بولنا، آوازیں لگانا، ساتھیوں کو بلانا. اور ایک اعتبار سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ تمام جماعت کے پورے ملک سے لوگ منتخب کیے جاتے ہیں کام کے کرنے کے لیے. مختلف ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے باوجود بھی جو بھی ساتھی آتا ہے اس کو کام کے کرنے میں میرے سے رابطہ اور میرے سے بات کرنا اور مجھے ان کو بلانا کہ یوں نہ کرو بھائی یوں کرو میرا ایک لازمی حصہ بنتا ہے. مگر میں چونکہ مقامی آدمی ہوں، انتظامیہ کے ساتھ ڈیل کرنا، مقامی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا کرانا، تو یہ مسلسل میرے بولنے کی وجہ سے اس وقت میری پوزیشن اکثر بہتر یہی ہوتی ہے. بات بھی کرنا ہوتی ہے. تو آج بھائی سب سے پہلے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو علماء حضرات تشریف فرما ہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اس بات کو توجہ سے سماعت فرمائیں کہ یہ گھڑیاں عمومی طور پر ہر جگہ پر لگ گئی ہیں.
الیکٹرک نظام عام ہو گیا، یہ گڑیاں یہ لگ چکی ہیں اکثر، دیہاتوں میں شاید نہ ہوں لیکن دیہاتوں میں بھی بجلی ہے تو یہ بھی ہے۔ اس کا جو ٹائم دیا جاتا ہے نا صبح کے اذان کا، ہم اسی پر اذان دے دیتے ہیں۔ آج یہاں بھی اسی وقت پر اذان آئی ہے۔ جماعت کا طریقہ جو مسنون چلا آ رہا ہے وہ اذان دینا ہے، اذان کے بعد تکبیر کہنا ہے اور پھر جماعت کرانا ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان کے بعد اذان کے بغیر تکبیر کے بغیر جماعت کرا دیتا ہے تو جماعت تو ہو جائے گی، لیکن جو وہ عمل بے سنہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں، یہ ٹائم جو بتاتی ہے فجر کا وہ اذان کا نہیں بتاتی، آپ سمجھ لے جائیں، یاد لے جائیں، یاد کر کے اس بات کو لے جائیں، یہ روزہ کے اختتام کا ٹائم بتاتی ہے۔ آئیے آپ کو سمجھ۔ اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں یہ ایک کیلنڈر سا لٹکا ہوا ہے، ہر ضلع کے الگ اوقات لوگوں نے چھاپ دیے ہیں۔ ضلع چنوٹ ہے، ضلع راجن پور ہے، ضلع ملتان ہے، ضلع لاہور ہے، تو ہر ضلع کے یہ الگ ایک کراچی کے آدمی ہیں، کوئی ماہر آدمی ہیں، ہمارے بزرگوں کے بڑے بڑے بزرگوں کی اس دستاویز پر جو انہوں نے منتخب کیے ہیں، مرتب کیے ہیں، اس پر دستخط کیے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ یہ ٹائم بالکل صحیح ہے۔ تو ضلع وائز یہ چھپے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں یہ تقسیم ہوتے ہیں، ہر ضلع میں ہر مسجد کی یہ ضرورت ہے اور ہر مسجد والے اسی کو دیکھ کر اذان کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سنو، اس کا جو پہلا صفحہ ہے وہ آپ جا کر اپنے مسجد میں لگے ہوئے کو پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو ٹائم دیا گیا ہے فجر کا، یہ اصل میں روزے کے اختتام کا وقت ہے، اور یہ گھڑیاں ساری اسی پر مرتب کی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ 10 منٹ بعد اذان کہنا یہ زیادہ احتیاط ہے۔ یہ آپ نوٹ کر کے لے جائیں، یوں سمجھے کہ اگر آپ اسی پر اذان کہتے ہیں تو آپ وقت سے پہلے اذان کہہ لیتے ہیں، جماعت آپ کی ہوئی لیکن اذان کا جو ثواب ہے وقت میں دے کر تکبیر پھر اذان کہنا، اس کے ثواب سے آپ محروم رہے۔ تو اس کو لے کر لے جائیں اور وہاں جا کر ساتھیوں کو بتائیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے جو مؤذن ہیں اکثر بیشتر ہم ہر بات کے لیے اچھے بندے کا انتظام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، امامت کا بھی خیال کرتے ہیں، ہاں جی، لیکن یہ اذان جو ہے اس کے لیے ہم نے علماء حضرات نے بھی کبھی خیال نہیں کیا جو اذان کہنے والا ہے وہ اذان صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ وقت کا مسئلہ الگ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ہماری اذانیں ہیں اکثر دیہاتوں میں شہروں میں بھی، تو یہ اذان صحیح نہیں ہے، اس بات کا خیال رکھیں اور ان کو محبت سے سمجھائیں۔ ہمارے ایک یہاں قریب ایک جگہ پر ہمارے ملنے والے آدمی ہیں، داڑھی رکھی ہوئے 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد اشراق کے بھی پابند ہیں، پیسے والے ذمہ دار آدمی ہیں، نمازی آدمی ہیں۔ اذان وہ کسی کو نہیں کہنے دیتے، ٹھیک ہے، کوئی اور بھی کہہ لیتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں، تکبیر بھی خود ہی کہتے ہیں۔ اب وہ ایسے ہی اذان کہتے تھے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اب عرصہ ہو گیا سنتے 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 سنتے، ہم کبھی کبھی جاتے ہیں، میں نے کہا یہ کہ مصیبت میرے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ امام صاحب نے مجبور ہو کر یہ کچھ کہا ہی نہیں، یہ ذمہ دار آدمی ہے، کیا کہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے کہا جبر کیا اپنے پر، وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو بڑے احترام سے الگ لے آیا۔ میں نے کہا دیکھیے میرے بغیر آپ کو یہ بات کوئی نہیں کہے گا، یہ لفظ آپ کے غلط ہیں، میرے سامنے اس کو صحیح کریں۔ تو ان کی مہربانی، انہوں نے میری قدردانی کی اور میرے کہنے پر الفاظوں کو صحیح کیا۔ قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے نا جی، تو قد قامت الصلاۃ وہ کہا کر ایسے اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، اس قسم کے الفاظ یہ ضروری تھی۔ میں نے اذان کو سن کر میں نے عرض کیا کہ آج یہ بھی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہم سمجھنے سننے سنانے والے، سننے سنانے اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے سمجھانے والے لوگ ہیں،
پڑھنے پڑھانے والے، ساری زندگی ہم پڑھتے رہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ تو اب آئیے بھائی اس بات کی طرف، جو کچھ ہم یہاں ایک دوسرے کے سامنے مذاکرہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، کہیں الحمدللہ، اور کھوٹے بھی نہیں، کھرے مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں۔ فضیلت، مراتب اپنی جگہ پر، جو ایمان ابو بکر کے پاس تھا، عمر و عثمان و علی کے پاس تھا، وہی ایمان ویسے منوان ہمارے پاس ہے۔ کمی بیشی، ایمان کم زیادہ بڑھنا کم، یہ ہے وہ اعلیٰ مرتبے کے مسلمان تھے۔ انبیاء کے بعد سب سے بڑی ایمان والی جماعت وہ صحابہ کرام کی ہے، لیکن وہی ایمان ہمارے پاس ہے۔ ہم کسی اعتبار سے کسی جگہ پر ہی کوئی نہ کمی کرتے ہیں نہ بیش کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے بڑا نام ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کا، دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ بھائی ہم تو سپلائی لائن ہیں، مولوی حضرات سپلائی لائن ہیں، اگر گیس بھی سپلائی ہوتی ہے، اگر گیس سپلائی لائن میں کہیں گڑبڑ ہو جائے، اس سے گیس لیک ہونا شروع ہو جائے، کیا ہے بھائی؟ سنو بھائی، تو وہ بھی نقصان ہے، سمجھ آئی؟ ایسے پانی کی پائپ لائن ہے، اس میں کوئی سوراخ ہو گیا، باہر سے کوئی گندگی اس میں آ رہی ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ وہی پانی جو حکومت نے ٹینکی میں انتظام کیا ہے، وہی آگے پانی پہنچانا یہ پائپ لائن کا کام ہے۔ تو ان کا ہم اور ماں کا یہ کام ہے، جو کچھ پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا صحابہ کو منتقل کیا، حدیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں، اعمال افعال اقوال کی صورت میں، جیسے صحابہ نے منتقل کیا ویسے امت کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم اسی کو ہی سمو کر آگے قیامت کی صبح تک لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ ہمارا کام ہے۔ اصل میں جو کام تھا نبی نے منتقل صحابہ کو کیا، صحابہ نے آگے پھر آگے پھر آگے، وہی ہم چلا رہے ہیں۔ اگر ہم نئی بات کریں گے تو وہ ہماری دین نہیں کہلائے گی۔ تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے جو اللہ پاک کی طرف سے دین ملا تھا پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی دین منوان صحابہ کو منتقل ہوا، اور صحابہ نے جو آگے منتقل کیا وہی چلتے 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 ہمارے پاس آیا ہے، اسی کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین وہی دین ہے، ایمان ہمارا وہی ہے، اعمال ہمارے وہی ہیں جو ابو بکر عمر عثمان و علی، حسن و حسین، سیدنا معاویہ اور 1,24,000 صحابہ، یہ کم و بیش کتنے صحابہ تھے، ان کے وجود سے آگے نکلا وہی دین، وہی کام، وہی عمل، وہی ہمارے پاس راہ ہدایت ہے۔ اس پر ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو بھائی ہمارے دین میں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ بڑے بڑے سرکردہ لوگوں سے ہوتا ہوا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان تمام بزرگوں سے ہوتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آگے چلا، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اس کو ہم عام سادہ سے لفظوں میں کہتے ہیں یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے ختم نبوت، اور اسی کو ختم نبوت لے کر ہم چلا رہے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی کسی قسم کا نیا کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کسی کو نبوت ملے گی ہی نہیں، یہ ہے ختم نبوت۔ اب اسی کے ساتھ ملتی جلتی انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ حقیقت میں کوئی باتیں نہیں ہیں، حقیقت میں کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پانی پڑا ہے ایک برتن میں،
ایک آدمی نے کہا یہ پانی بالکل پاک ہے، پوتر ہے، وہاں سے لایا گیا ہے ٹینکی سے۔ میں نے سن لیا۔ اب آپ میرے سے پوچھیں گے تو میں آپ سے کیا کہوں گا بھائی کہ یہ پانی پاک ہے؟ ایسے ہی ہے نا، جیسے مجھے کہا گیا میں نے ویسے آپ کو کہنا کہ یہ پانی پاک ہے۔ اتفاقاً ایسے ہوا کہ میں ادھر ادھر ہوا، کسی طریقے سے کوئی گندگی اڑی اور پانی میں پڑ گئی، کسی نے دیکھ لی۔ اب وہ آدمی دوسرے سے کہہ رہا ہے اس پانی کے قریب نہ آنا بھائی، پانی کے قریب نہ آنا، یہ پانی پلید ہو چکا ہے۔ اب میں کہتا ہوں پاک ہے، وہ کہتا پلید ہے، تو انتشار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وجہ پوچھ لی جائے کہ میرے سامنے پانی رکھا گیا ہے، یہ پانی پلید نہیں ہے، پاک ہے۔ دوسرا آدمی کہہ دے کہ بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، گندگی اڑی ہے اور وہ پانی میں پڑ گیا ہے، تو اس کے بعد میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ پانی پاک ہے، مجھے اپنی بات کو چھوڑ دینی چاہیے۔ جب حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ پانی پلید ہو گیا تو پانی پلید ہوا، نہیں سمجھ آئی؟ تو ایسے ہی بعض باتیں ہوتی ہیں ایسے ہی انتشار پھیلانے کے لیے، انتشار ہی انتشار، مقصود انتشار ہے، مقصد مفہوم نہیں ہے، مقصد افہام و تفہیم نہیں ہے، سمجھنا سمجھانا انتشار ہے۔ تو پھر اب آئیے، ہم سبھی کہتے ہیں، ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ اللہ پاک نے شروع کیا تھا انسان کے کامیابی کے لیے، یہ رحمت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے۔ آدم علیہ السلام نبی بن کر آئے تو رحمت ہے، نوح علیہ السلام نبی رسول بن کر آئے تو اللہ کی رحمت ہے، ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے تو اللہ کی رحمت ہے، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر جتنے بھی پیغمبر آئے، نبوت تھی، رسالت تھی، یہ سارے کے سارے نبوت تھی تو بھی مخلوق کے لیے رحمت تھی، اور رسالت تھی تو بھی رسول کے امت کے لیے رحمت تھی۔ اب اتنی بات ہم مان رہے ہیں، مانا کہ ہم نے نہیں مانا، ہمارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت بھی رحمت ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں۔ اب ایسے ہی مرزائیوں نے اس سے ایک بات اٹھا لی، بھائی مولوی تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نبوت رحمت ہے، تو پھر رحمت کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سارے بھی ہلا دیں، زبان تو ہمارے مزاج میں نہیں ہے، ہمارے ماحول میں نہیں ہے، سر تو ہلا لیں۔ ایسا ہی ہے نا، اس سے اٹھا لی بات کہ اگر یہ رحمت ہے تو تمہارے مولوی کیوں کہتے ہیں کہ نبوت بند ہے؟ اب بات تو آسان ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات اس نے صحیح کی، عام آدمی صحیح کہتے، بالکل صحیح کہی بات، بھائی بات تو صحیح ہے، رحمت ہے، اس کو تو ہر حال میں رہنا چاہیے۔ کسی وقت بھی انسان رحمت سے محروم ہو تو وہ یوں سمجھو کہ محروم ہی ہے۔ اللہ کی رحمت برستی رہے تو ہم پر، آپ پر، ہم گناہگار ہیں، جیسے اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اور سنیے، برس کیسے رہی ہے؟ نبوت محمد کے واسطے سے، نبوت محمد کی واسطے سے۔ تو عام آدمی نے اس کو یوں لے لیا کہ بات تو صحیح ہے، اب مولوی کہتے ہیں نبوت ختم ہے تو نبوت تو ہر حال میں ہونی چاہیے، تو اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی نبی۔ اب ایک آدمی آپ کے پاس آ کر کہتا، ان پڑھ آدمی ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو قرآن مجید کا کوئی دلیل آپ اور کو سمجھا دیں گے، کوئی قانون جانتا ہے تو اس کو قانون سمجھا دیں گے، لیکن ایک پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، ان پڑھ آدمی ہے، وہ اگر دماغ میں یہ بات بٹھا لیتا ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ اس کے پاس نہ قرآن کی آیت پڑھی جا سکتی ہے، نہ امت کے تعامل کو پیش کیا جا سکتا ہے، نہ امت کے اجماع کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اجماع کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ جو کچھ قرآن حدیث نے ہمیں دیا اس پر مسلمان متفق ہو گئے، اس کو اجماع کہتے ہیں، صحابہ متفق ہو گئے، اجماع کہتے ہیں۔ آگے چلیں بھائی، اب ایک ان پڑھ آدمی کو آپ کیسے سنبھالیں گے؟ اب وہ کافر ہو رہا ہے؟ نہیں بھی نہیں، ان کی بات صحیح ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ تم مولوی ایسے کھانے پینے کے مسائل بیان کرتے ہو، کھانے کے لیے ساری باتیں کرتے ہو، یہ بات تو صحیح ہے، رحمت ہر وقت ضرورت ہے۔ تو پھر سنیے بھائی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اب اس کو ان پڑھ آدمی کو قرآن مجید پڑھنے کی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ قرآن مجید کی 100 آیات جو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک جگہ پر اکٹھی کر کے پیش کر دی ہیں، وہ پیش کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اگر آپ کو بھلا چاہیے تو اس کو جلدی جلدی کافر نہ کہیں، اس کو جلدی اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اپنا عقل وہ کام میں لائیں۔ وہ ہمارے ایک عالم تھے، وہ تقریر کر رہے تھے ربیع الثانی کے مہینہ میں، تو وہ تقریر کرتے ہوئے ابتدائی انہوں نے تقریر شروع کی اور کہا، دوستو بزرگوں، آج 8 محرم الحرام ہے۔ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ ربیع الثانی کا مہینہ تھا اور دوستو بزرگوں ابتدائی بات کی شروع اور کہا کہ آج 8 محرم الحرام ہے، تو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تقریر ہوگی تو کسی نے کہا، اللہ کے بندے آج 8 محرم الحرام کہاں؟ اس نے کہا، میں کتاب میں پڑھ کر آیا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ کسی عالم کی تقریر تھی نا چھپی ہوئی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آج 8 محرم الحرام ہے۔ تو دماغ کو کام میں لانا چاہیے کہ جو کچھ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے معلومات کی حاصل کرنے کے لیے، اپنا دماغ لڑائیں کہ اب کون سی بات کرنا ہے۔ 8 محرم الحرام کہنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے؟ پڑھ تو آپ آئے، بڑے عالم کی تقریر پڑھ کر آپ آئے، جس کا سکہ پوری دنیا میں راج الوقت ہے، لیکن یہ 8 محرم الحرام آپ نہ کہیں، اس اپنے دماغ کے ساتھ اس کی جوڑیں کہ یہ اس کو دکھا دیں اس چٹھی کو۔ تو ایسے ہی آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو سمجھائیں، بھائی بات سنیں۔ بات سننے کی یہ ہے کہ اگر گرمی شدید ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو اور میں پیدل چل کر آؤں، اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا، پیدل چلنے کا، پیدل چلنے کا تصور ختم ہو گیا۔ بس ہم گھر سے لیٹرین یا لیٹرین سے بعد پاک، بس اتنا رہ گیا۔ اکا دکا کو دیہات میں رہتے ہیں تو وہ چلتے پھرتے ہوں گے، خیر آرام پرست ہو گئے ہم لوگ۔ تو خیر میں آج کر رہا ہوں کہ اس سے کہیں کہ ایک شدید گرمی اور آپ گزر رہے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہے، تو ایک آدمی آپ سے کہے، لو جی پانی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یعنی لیکن 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس، چلو جگ پی گئے آپ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ چھوڑیں وہ بادام کا شربت بنا پڑا، اس کو نہ پئیں آپ، وہ پی رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بس ہم الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا۔ اور بھائی یہ تو سادہ سا پانی ہے، وہاں شکنجی بنی پڑی ہے، وہاں بادام کا روح افزا بنا، بس اگر آپ پیے گا تو وہی ٹھنڈا پانی، وہی شکنجی، وہی شربت اس کے لیے مصیبت بنے گا، ہسپتال میں جانا پڑے گا۔ تو لہذا پہلے یہ ٹھنڈا پانی، سادہ پانی اس کے لیے رحمت تھا، اور اب شکنجبین اور شربت بھی وہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ ایسے دال کے ساتھ روٹی کھا لی، کہہ رہا ہے یار سالن صحیح نہیں پکا، یار سالن نہیں صحیح پکا۔ آپ نے رٹ کر روٹی کھا لی، سیر ہو کر روٹی کھا لی، آپ وہاں سے نکلے تو ساتھی نے کہا، او ہو ادھر کدھر گھس گئے تھے، ادھر میرے ساتھ آؤ، وہاں بکرا پکا ہوا ہے۔ اب آپ فرمائیں کہ وہ کچی پکی روٹی دال کے ساتھ تو آپ نے سیر ہو کر کھائی، کہہ بھی رہے ہیں کہ یار بھوک بڑی لگی ہے لیکن یہ سالن صحیح نہیں تھا۔ اب قورمہ بکرے کا، مرغے، دیسی مرغے کا سالن پکا ہوا ہے، تو آپ کھانے کے لیے تیار ہوں گے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اچھا سالن پکا ہوا ہے۔ تو یہ سب باتیں پنجابی دیہاتی لبو لینے کی، اس کو آپ بتائیں کہ رحمت کی ایک حد ہے، ہر چیز کی ایک حد ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ جو کچھ انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے مقصود تھا کہ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، وہ ساری کی ساری پیغمبر محمد رسول اللہ کے دامن میں دے دی، جولی میں ڈال دی، اور پیغمبر محمد رسول اللہ نے بھی اس جولی سے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ لے جاؤ بھائی، پوری امت کو قیامت کی صبح تک پہنچاؤ۔ آپ کو آئی سمجھ؟ اب رحمت کی ہر جگہ پر انتہا ہوتی ہے، اور یہ جو علاقے ہیں دریا کے، اللہ معاف فرمائے بھی، اس دفعہ اس علاقے میں بڑا سیلاب آیا، اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے، جو فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن کا نقصان ہوا اللہ اپنے خزانے سے ہی پورا فرمائے۔ یہ کب تک ہم ان کو روٹی دیتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان کو دلاسا دیں؟ اللہ کا فضل ہوگا تو پھر وہ سیر ہوں گے۔ ایک دیہاتی لوگ کہتے ہیں
اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ باپ کے دینے سے بیٹی نہیں رجتی، اللہ کے دینے سے وہ سیر ہوتی ہے۔ باپ کیا دے دے کیا دے گا؟ اللہ دے گا تو اس سے آدمی سیر ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ انسانیت کے لیے مقدر رکھا تھا، انسان کی کامیابی کے لیے جو خزانے تھے، وہ سارے کے سارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے جھولے میں ڈال دیے، اور پیغمبر نے سارے کے سارے صحابہ کو منتقل کر دیے، اور وہ صحابہ کے واسطے سے یہ سارا دین اب بھی ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ تو وہ رحمت جو ہماری ضرورت تھی وہ حضور کے اوپر نازل ہو گئی، آپ کے واسطے سے یہ ساری امت نے قیامت کی صبح تک لوگوں پر رحمت نازل ہو گئی۔ اور ایک سنیں، سنیں صرف مسلمانوں پر حضور کی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت جو حضور کے واسطے سے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بھی ہے، جو نہیں مانتے ان کے لیے بھی۔ کیسے بھائی؟ جو نافرمان ہوتے تھے، تکذیب کرتے تھے، سابقہ ادوار میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں لائنیں لگا دی ان کے واقعات کا ذکر کرنے کی، اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فلاں قوم فلاں قوم فلاں قوم فلاں قوم، اسے نبی و رسول کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کا بیج ختم کر دیا۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن کیا موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان نبیوں کی قومیں جو ان نبیوں کی تکذیب کرنے پر صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، جبکہ وہ مرتبے کے اعتبار سے ہمارے پیغمبر سے مرتبے میں کم ہیں، ہمارے نبی کا مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے نبی کی تکذیب کرنے والوں کو بھی ایسے نیست و نابود کر دیا جاتا۔ میں سمجھے آپ کو بات ہے؟ جو سمجھے مثال کے طور پر، بس مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر ایک عام آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، چھوٹا بچہ اس کی گستاخی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں برا ہے نا، گستاخی کی تو برا ہے۔ تو ایک بڑے بزرگ آدمی کی اس نے گستاخی کر لی تو یہ گستاخی اس سے بھی زیادہ کہی جائے گی، ایسے ہی نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کی قومیں اگر گستاخی کی انہوں نبیوں کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، تو ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرنے والوں کو اس سے بھی اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا، نیست و نابود کر دیا، ایسے ہی بنتا ہے۔ لیکن یہ رحمت للعالمین نہیں ہے۔ رحمت للعالمین کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہا تھا نا کافروں نے کہ آسمانوں سے ہمارے پر پتھر برساؤ، ہم نہیں مانتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ پتھر برسانے کا تو مسئلہ نہیں ہے، آپ موجود ہوں اور آپ کی موجودگی میں ان پر پتھر برساؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں، نبی کو اس جگہ سے جو اس کا علاقہ ہوتا ہے اس علاقہ سے نکال لیا جاتا ہے جب اللہ کا عذاب آتا ہے، تو سمجھ آئی؟ اور ہمارے پیغمبر کو کہاں سے نکال کر کہاں لایا جائے؟ وہ سارا زمانہ آسمان، زمین و آسمان ہی ہمارے پیغمبر کا ہے۔ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ نبی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اس پر ایمان لانے والے لوگوں کو بھی نکال دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کی قوم جو نافرمان ان پر اگر عذاب بھیجا جائے تو نبی کو نکال کر کہاں لایا جائے؟ ہر جگہ نبی کی ہے، ہر جگہ، آسمان زمین سب، ہر جگہ پیغمبر محمد رسول اللہ کی۔ تو یہ بھی ایک بات رہی کہ کہاں سے نکال کر کہاں لے جائیں کہ پچھلی پر عذاب بھیجے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، تو یہ جو کفر بچا ہوا ہے یہ ہمارے پیغمبر کی اس نبوت کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ تو سمجھے آپ کو بات؟ تو اس اعتبار سے ہمارے پاس نبوت کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ رحمت سے مسلمانوں پر ہی نہیں ہے، کافروں پر بھی وافر مقدار میں موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس اعتبار سے یہ ایک اٹھائی ہوئی یوں ہی بات ہے
ہے نہیں، اس کو آپ دماغ میں محفوظ رکھیں اور آگے منتقل کریں، کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو ہم نبوت کی رحمت سے محروم، بولے بھی بولے، ہم نبوت کی رحمت سے محروم، ہمارے سروں پر محمد رسول اللہ کی نبوت کی رحمت کی چھتری تنی ہوئی ہے اور ہم اسی سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات، آپ دوسری بات سنیں، دوسری بات دماغ سے معاف فرمائیں۔ ہاں نہیں، تم کہتے ہو کہ حضور آخری نبی ہیں، سب ہمارا سب کا دعویٰ ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، دعویٰ بھی یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اور یہ بھی میں ایک بات سناتا ہوں، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کالج میں بیٹھا ہوا نوجوان پیچھے مرزائی، آگے مسلمان ہیں، وہ مرزائی نوجوان پچھلی سیٹ سے اٹھ کر اگلے ساتھی سے کہتا ہے مسلمان سے، کیا تم حضور کو آخری نبی مانتے ہو؟ مرزائی کہہ رہا ہے، مرزائی جو چور ہے وہ کہہ رہا ہے، مسلمان ہاں ہم تو حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ پھر کلاس میں وقفہ ہوتا ہے تو پھر وہ پیچھے سے مرزائی کہتا ہے، تم ذرا بتاؤ بھائی تم حضور کو آخری نبی مانتے ہو؟ اور بھائی ہاں ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ وہ خاموش ہو، پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تم حضور کو بھائی ہم حضور کو آخری نبی، تم بے ایمان ہو، کافر ہو، مرتد ہو، ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ کلاس روم سے کلاس نکلی، چھٹی ہو گئی، وہ مرزائی اس کے ساتھ نتھی اگر روز کو کہا کہ ذرا اپنے مولوی سے جا کر پوچھنا کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں کہ نہیں، بس اتنی بات کر یہاں سے یہ کروا لیا کہ ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں۔ اس نے ایسے چلتے چلتے، میں پوچھوں گا تیرے سے بھائی صبح خیال کر رہا، وہ آیا مولوی صاحب کے پاس، اتنی بات پوچھی، اتنی بات کہ بھائی تم بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے؟ ہاں کہاں آئیں گے۔ وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، ہم سب کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، تو یہ ہم سب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے والے ہیں، تو وہ نبی ہوں، وہ تو نبی تھے، رسول تھے، تو آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے قیامت سے پہلے آنے۔ اب بیچارہ پریشانی کے عالم میں واپس گیا تو دوسرے دن وہ تاک میں تھا، شکار میں تھا، اس نے کہا وہ تیرے سے میں نے سوال پوچھوایا تھا مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نے کیا جواب؟ اب وہ بولتا نہیں۔ بتاؤ بتاؤ شرماتے کیوں ہو؟ یہی کہا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت، ہاں یہ۔ اب تم بتاؤ، تم حضور کو آخری نبی مانتے ہو کہ ہم حضور کو؟ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے، اب آئیں گے کیسے؟ تو ہم حضور کو آخری نبی مانتے ہیں کہ تم؟ آپ فرمائیں، کالج کا اسٹوڈنٹ جس کے پاس دین کی کوئی واقفیت نہیں، وہ تذبذب کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ اگر ایسے ہی عام آدمی کے سامنے یہ بات آ جائے تو تذبذب کا شکار ہوگا کہ نہیں؟ ایک آدمی ہمارے پیر جی کے پاس آیا رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے جاننے والا، اس نے آ کر ہی سوال جا دیا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پر اٹھائے گئے 33 سال کی عمر تھی، اور یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ ہلو، تو سمجھ رہے ہیں آپ کو بات؟ 33 سال میں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ اب اس کے ساتھ بدتمیزی ہے جی کہ یہ تو عقیدہ عیسائیوں کا ہے، نہیں سمجھ آپ کو بات؟ 33 سال میں آسمان پر اٹھایا جانا یہ عقیدہ کس کا ہے؟ اور تم بھی تو کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، تو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 33 سال کی اٹھایا جانا یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ سمجھے؟ میں کھڑا تھا، میں نے کہا شاہ جی ایسے کیا جواب دیں، ناراض نہ ہو جائیں، سے کیا بکواس کرتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ بات صحیح ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان تو پہلے کر چکے تھے، بچپن میں ہی 40 سال کے بعد کام نبوت شروع کیا، اعلان تو بچپن میں کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ کو بات؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہے نا قرآن مجید میں؟ اعلان نبوت تو اس وقت کر دیا تھا، کام نبوت، کار نبوت
40 سال کے بعد شروع کیا. 40 سال تک نبوت کا کام کرتے رہے. کتنی عمر ہو گئی؟ 80 سال. اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو 40 سال یہاں رہیں گے. اب کتنے ہو گئے؟ 120. تو ہم کہتے ہیں مسلمان کہ 80 سال میں آسمانوں پر اٹھائے گئے. اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو سمجھ آئی؟ دشمن کہاں چھپا ہوا ہے دشمن؟ اب اچانک ہمیں پتہ نہیں تو کتابوں میں تو ہے، کتاب میں تو ہے، ہم بھی پڑھیں گے. تو اس لیے چکن نہ رہیں، دشمن کے سامنے اپنے عقل کو، اپنے دماغ کو حاضر کر کے بات کریں اور یکدم فیصلہ نہ دے دیں. وہ کہتے ہیں کسی نے سوال کیا، ایک آدمی سویا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اب ایک مسافر گزر رہا ہے، وہ پوچھے کس سے سفر آگے راستہ کیسے پوچھے؟ جو جاگ رہا ہے اس سے پوچھے کہ سوئے ہوئے سے پوچھے؟ یہی بات ہے. جو جاننے والا آدمی وہ سمجھ گیا، اس نے کہا یہ کہیں سے شکار مجھے کر رہا ہے. اس نے کہا پہلے یہ طے کر لو کہ جو جاگ رہا ہے وہ بھی کہیں سو ہوئے کی انتظار میں تو نہیں کہ وہ اٹھے اور اس سے راستہ پوچھو. یہ بات ہے عیسائیوں کی کہ عیسی علیہ السلام تو زندہ ہیں، وہ جاگ رہے ہیں. وہ تمہارے پیغمبر محمد رسول اللہ آرام فرمائیں اور راستے کی ضرورت ہے تو جاگنے والے آدمی سے پوچھے آدمی کہ سو ہوئے سے پوچھے. یہ ہے سوال. ہم بھی کہہ دیتے ہیں، آپ بھی کہہ لیں کہ جاگنے والے سے پوچھے. تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس رخ کی ہوا آ رہی ہے، یہ کس رخ کی ہوا آ رہی ہے، کہاں سے یہ بات نکل رہی ہے. تو انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا، یہ عقیدہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا ہے. سمجھ جائیں کہ یہ 33 سال کی عمر میں اٹھایا جانا یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کب اٹھایا گیا؟ 80 سال کی عمر میں. آئیے آپ کو سمجھ جی. چال سو چال یہ تشکیک تذبذب کا شکار کرنے میں یہ ہمارے پارٹی بڑی ماہر ہے، بڑی ماہر ہے. قرآن مجید میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن مجید جو میں ابھی آیت کا حصہ پڑھا تھا وہ آگے جو چلے بات تو آگے بات چلتی یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے نبی بنایا اور اللہ پاک نے مجھے کتاب دی، ٹھیک ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. مجھے اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، زکوٰۃ سے متعلق تو جواب عمومی طور پر ہمارے اکثر بزرگوں کو، ساتھیوں کو پتہ ہے، اکثر کو پتہ ہے. اور ہم جواب یہ دیا کرتے ہیں بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کس کو دیتے ہیں؟ فرشتوں کو تو ضرورت نہیں ہے، وہاں پیسہ نہیں ہے. تو ایک مختصر سی عام سی بات یہ ہے بھائی دیکھیں، بات سنیں، ہمارے پیغمبر پر جو قرآن مجید نازل ہوا اس میں قرآن مجید میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے کہ نہیں؟ ہے نا بھائی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور یہ سنیں، نبی سب سے پہلے تابعداری کرنے والا ہوتا ہے امت سے بھی پہلے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم پر. قرآن مجید میں آیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل ہوتا ہے اس پر رسول بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر ایمان والے بھی ایمان لاتے ہیں. سب سے پہلے امت سے پہلے تو نبی کے پاس یہ بات آئی، نبی اس پر سب سے پہلے عامل ہوتا ہے، سب سے پہلے عمل کرنے والا، ایمان لانے والا نبی ہوتا ہے. تو بھائی آپ بتائیں ہمیں حکم ہے زکوٰۃ دینے کا کہ نہیں ہے؟ پیسے والوں کے لیے، غریب آدمی کے لیے ہے نا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی زندگی گزاری کبھی آپ نے زکوٰۃ ادا فرمائی؟ ان کو پہلے عمل کرنا چاہیے تھا زکوٰۃ دینے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی آپ نے، ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ زکوٰۃ یوں نہیں کہ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے لیے ایک نصاب ہے پیسوں کا، سونے اور چاندی کا، وہ ہو پھر سال گزر جائے پھر زکوٰۃ ہے. ہمارے پیغمبر کا تو حال یہ تھا کہ دنوں
دنوں تک گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا. جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ کا نظام، وہ زکوٰۃ کہاں سے ادا کرے گا؟ تو اب یہ تو عام سی بات ہے، اکثر ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں. تو میں نے یہ اس پر مضمون بھی ایک نقیب میں لکھا تھا، عرصہ ہوا کافی. تو نئے یاد تھے، کچھ جذبات تھے، کوئی آمنا سامنا اکثر ہو جایا کرتا تھا. تو میں نے مضمون میں جو کچھ لکھا اس کا آپ کو مفہوم پیش کرتا ہوں کہ مرزائی نے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نماز پڑھتے ہیں اپنی شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں کہ حضور کی شریعت کے مطابق؟ اب دونوں باتوں میں اڑن ہے، پریشانی ہے. اگر کہوں میں کہ چونکہ حضور کے نبوت کا زمانہ ہے تو حضور کی شریعت پر نماز پڑھتے ہوں گے، تو وہ مرزائی کہہ سکتا ہے کہ ان کی تو شریعت ان کے پاس تھی، آسمانوں پر ہیں، جب دنیا میں آئیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، اب تو ان کے پاس کتاب بھی ہے، شریعت بھی ہے. یہ اعتراض ہے. اگر میں کہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا کیا کہ شریعت تو پیغمبر محمد رسول اللہ کی. دونوں باتیں سمجھ نہیں ہیں. اگر کہوں کہ وہ شریعت حضور کی شریعت کے مطابق پڑھتے ہیں تو پھر بھی اعتراض ہے. اگر میں کہوں کہ وہ اپنی شریعت کے مطابق، پھر بھی اعتراض ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ قبلہ وہ تمہاری شریعت میں جو ہے بیت اللہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف. اب دونوں باتیں پریشانی کی ہیں. بس اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. وہ قرآن مجید میں ہے نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اگر کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرے چلنے کی تو ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، مفہومات کرو. تو اللہ کا فضل. میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہی نہیں. او بھائی آپ کو سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ جواب دینا چاہیے تھا نا کہ کہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کس شریعت کے؟ میں نے کہا وہ تو نماز پڑھتے ہی. وہ کہنے کو قرآن مجید میں تو ہے کہ میں نماز پڑھوں گا جب تک زندہ ہوں. تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا دیکھو بات سنو، اب 11 بجے ہیں، تم کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ وہ کہنے کہ ٹائم ہوا تو پھر پڑھیں گے. میں نے کہا ٹائم کب ہوتا ہے؟ کہنے لگا یہ سورج نکلتا ہے تو اوپر برابر آ جاتا ہے، پھر تو کچھ ڈھلتا ہے تو زور کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر عصر کا ٹائم، پھر مغرب کا، پھر عشاء کا، ایسے. میں نے کہا سمجھ آئی کہ نماز فرض ہوتی ہے وقت کے ساتھ، اور وقت بنتا ہے سورج کے تبدیل ہونے کے ساتھ. تو یہ سورج کا بدلنا یہ آسمان دنیا کے نیچے کے نظام کے ساتھ ہے، اوپر کے نظام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. تو جب وقت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ نہیں سمجھ آپ کو بات؟ جب وقت ہی نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں؟ آپ کو سمجھ نہیں بات؟ پھر وہی بات، ہر جگہ پر 8 محرم الحرام کو ساتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی جگہ پر اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنا دماغ بھی چلائیں. ہاں جی، سوال کر لیا گیا تم بتاؤ کہ جب حضور معراج کو تشریف لے گئے سارے نبی آئے، ہمارا عقیدہ ہے نا سارے نبی آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ نہ؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بولے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے کہ نہ آئے؟ ہاں جی بول لیں، کوئی بات نہیں. آئے تو تاں پریشانی، نہ آئے تو تاں پریشانی. اگر وہ آئے تم کہتے ہو قیامت سے پہلے آئیں گے، تو معراج کب ہوا بھائی؟ تم کہتے ہو قیامت سے پہلے آئیں گے، معراج کب ہوا؟ وہ تو صدیوں پہلے ہو گیا. اب اس پر پریشانی. اگر آپ کہیں کہ وہ نہیں آئے، قیامت سے پہلے آئیں گے، ابھی نہیں آئے معراج کی رات، تو کہیں گے تم کہتے ہو سارے نبی آئے. تو سمجھ رہی بات؟ اب اس کے ساتھ اور 7 بات ملائیں. تم کہو کہ وہ آئے تو میں کہتا ہے کہ وہ روح مال جسم آئے کہ یا روح آئی. اب کہاں جائیں؟ اب سنیے، پھر میں آپ سے اب بات کرتا ہوں کہ ہر جگہ پر ہم جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں تسلی کرانے کے لیے. ہر جگہ پر جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہے
کہیں خاموش بھی ہو جایا کریں، ٹال بھی دیں۔ لیکن اب سنیں، میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو بات سنو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ سارے نبی آئے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ سارے نبی آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی حضور کے اس معراج کو مانتا ہی نہیں سمجھ آئی؟ وہ جب مانتا ہی نہیں ہے تو پھر تو سوال ہی نہیں بنتا۔ اگر تمہارے کہنے پر سوال کو سوال مان بھی لیا جائے تو پھر سنیے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے روح مال جسم، نہیں سمجھے آپ کو؟ کیسے تشریف لائے؟ روح نہیں آئی، روح مال جسم۔ تو پھر وہ تو کیا مجھ سے پہلے بہن، میں نے کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ایک مہینے کے بعد یہ جو میں 10,000 روپیہ قرضہ لے رہا ہوں 1 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ کیا اس سے پہلے بھی دے سکتے ہو کہ نہیں؟ میرا وعدہ تھا 1 مہینے کے بعد آپ کو قرضہ دوں گا، اور میں ہفتہ کے بعد آ کر یہ آپ اپنا 10,000 لے لیں، آپ کی مہربانی۔ میں نے آپ کو ٹیلیفون کیا کہ میں کل آپ کے پاس آ جاؤں گا، آج میں آ سکتا ہوں کہ نہیں سمجھے؟ وعدہ میرا کل کا تھا اور میں آج آ گیا ہوں، تو وعدہ اپنی جگہ پر، لیکن اب بھی مجھے آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ وہ لے جانے والا لے گیا، معراج کی رات لانے والا پھر لایا، جب قیامت آئے گی پھر بھی دوبارہ لایا جائے گا، نہیں سمجھے آپ کو بات؟ تو اس باتوں کا ایسے خیال رکھیں جیسے اپنے بچوں سے بعض باتیں ہم سکھاتے ہوئے بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جتنی بھی مرزائیوں کی طرف پیش کی جاتی ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی سرا نہیں ہوتا، سر نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، بس ایسی اٹھا لی جاتی ہے بات اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر سنبھل کر آدمی بات کرے تو کسی جگہ پر یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہ ہو، جب اس کے پاس اس کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو، کوئی آئی سمجھ؟ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اچھے ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں۔ اچھا ڈاکٹر وہ ہے کہ مرض سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئی تو اس مریض کو لے کر اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ساری نہیں سمجھ آئی تو یہیں اس کو مارنا شروع نہ کر دیں، یہ پھر دو وہ بیچارہ آخری انجام کو پہنچ جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ علاج کیسے آپ نے کیا؟ تو میں نے چند باتیں ایسی اٹھتی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ دوست جو بڑی توجہ سے تشریف فرما ہیں ان کو یہ باتیں چند باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آخری بات ختم کرتا ہوں کہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جج نے پوچھا کہ تم بتاؤ نبوت کی کیا شرائط ہیں؟ تو سمجھ آئی؟ نبوت کی کیا شرائط ہے؟ تو شاید آپ نے فرمایا کم از کم وہ شریف آدمی تو ہو۔ قرآن کی دلائل، حدیث کی دلائل الگ ہے، علماء نے باضابطہ طور پر علامات لکھی ہیں، شرائط لکھی ہیں کہ وہ کون شرائط ہیں، وہ ہوں تو پھر نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ شرائط نہ ہو تو پھر نبی اور رسول نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ شرائط ہمیں بتائی گئی تاکہ آنے والے آدمی کو پہچان سکو، نہیں، آنے والے آدمی کو یوں پہچان سکو کہ یہ جھوٹا ہے۔ سب جو علامتیں تھیں نبوت کی ان میں ایک بھی نہیں پائی جاتی، یہ بے ایمان ہے۔ جو بھی نبی تھا ان میں تمام علامتیں پائی جاتی تھیں۔ تو یہی اختتام کرتے ہیں بات کو۔ اگر آپ حضرات میں سے کوئی ساتھی بھائی دیکھیں، ایک بات سنیں، اتنا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سوال کیا میں آپ کو جواب نہ دے سکا تو میں آپ کو یوں کہوں گا کہ آپ مجھے پتہ لکھوا دیں، میں آپ کو جواب لکھ کر بھیج دوں گا، یا آپ فون پر پوچھ لیں۔ تو کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کریں، میں کوشش کروں گا۔ ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، میری فراغت کے بعد تلگنگ میں میری تقرری ہو گئی، وہاں مختلف آدمی ملے، میری نئی پوسٹنگ تھی، ایک آدمی مجھے ملا اور میرے سے اس نے کچھ سوال کیا۔ سوال جب اس نے کیا تو میں نے کہا بھائی میں نیا فاضل ہوا ہوں، فارغ ہوا ہوں، میرا مطالعہ نہیں ہے، بھائی کسی اور عالم سے پوچھ لیں۔ تو سمجھے آپ کی بات؟ تو سنیں
اس نے کہا یہ تو مولویوں کو جان چھڑانے کا ایک طریقہ آتا ہے کہ جب کوئی سوال کرے تو کہہ دیا کہ میرا مطالعہ نہیں ہے، یہ طریقہ ہے تمہیں جان چھڑانے کا۔ یہ تم کہہ دیتے ہو گلے پڑ جاتے ہو کہ یہ آج تک کوئی تمہیں ملا ہی نہیں اس کے جواب دینے والا، میرے پاس آ کر فضول وقت خراب کرنے کے لیے۔ یہ مولویوں کو وتیرہ ہے، سوال نہیں آیا تو اس کا جواب ایسے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ مجھے پتا تھا کہ مجھے اس دروازے سے جواب ملے گا، مجھے اس بات کا پتا تھا کہ تم مولوی تمہارے پاس آیا ہوں، اس سے یہ سوال کا جواب کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جواب کہاں سے ملے گا۔ میں نے سوال تیرے سے کر دیا ہے، تجھے نہیں پتا تو کسی اس جگہ سے مجھے یہ جواب لا کر دے جہاں سے یہ جواب ملتا ہے۔ تو سمجھے؟ تو میں نے الحمدللہ زندگی گزار دی، میں نے کبھی کسی کے سوال کرنے پر نہ کبھی برمیخت ہوا ہوں، نہ ناراض ہوا ہوں، نہ پریشان ہوا ہوں۔ بس کبھی اگر نہیں آیا جواب تو کہہ دیتا ہوں ٹھہر جائیں، کتاب دیکھ لیتا ہوں، یہ ہے کہ میں کسی سے پوچھ کر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ بھی کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو جواب نہ دے سکوں تو مجھے یہ کہہ دے کہ دیکھو تمہارا مجھے جواب نہیں دے سکا۔ او بھائی جواب دیتا ہوں، دے لوں گا کل آپ کے پاس، نہ دوں زندگی پوری زندگی میں تو پھر یہ بات کریں۔ فرمایا بھی کہ اگر کوئی سوال ہو تو آپ ارشاد فرمائیں، وگرنہ اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ فرمایا بھی اب پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا سے ایک سوال ہوا، وہ آپ سونے میرے خیال میں ختم کرتے ہیں بات۔ سوشل میڈیا سے کے ذریعے ایک سوال پہنچا ملا مجھے، کفیل شاہ صاحب نے بھی ٹیلیفون کر کے بتایا کہ وہ یار ایک سوال ہے، وہ فلاں ملک سے کسی نے پوچھا ہے تو اس کا جواب یار ڈھونڈنے کیا ہے۔ سوال یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں تقریر کرتے کرتے میں نے کہہ دیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں۔ مرزا کی یہ کتاب میں یہ بات موجود ہے، ہم مکہ میں مریں گے یا تھک گئے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینے میں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا وہ مرا لاہور میں اور دفن ہوا قادیان میں، تو اس کی یہ بات پوری نہ ہوئی، نہ مکہ میں مرا نہ مدینے میں، لاہور میں مرا دفن ہوا قادیان میں۔ تو جب وہ کہتے ہیں میں نے تقریر ختم کر دی تو کسی آدمی قادیان نے میرے سے سوال کیا کہ اچھا بھائی اگر مکہ میں مدینہ میں مروں گا یہ بات پوری نہیں ہوئی اور مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹ ہے تم کہتے ہو، توجہ سے بات ختم کر رہا ہوں، تم کہتے ہو کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں مکہ میں مروں گا یا مدینے میں، وہ مکہ مدینہ دونوں میں نہیں مرا، لاہور میں مرا، قادیان میں دفن ہوا، وہ جھوٹا ہے۔ تو تم کہو ذرا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی امت سے کہا تھا کہ تم 3 دن کے بعد عذاب دیکھو گے، تم پر عذاب آئے گا، تو بچے سے نکل کر چلے گا؟ نہیں سمجھ رہی آپ کی بات؟ یونس علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم کو تم ضد نہیں چھوڑ رہے، میری بات نہیں مان رہے، سنو 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر عذاب تو نہیں آیا، نہیں سمجھ رہی آپ کی بات؟ عذاب نہیں آیا، اس قوم پر عذاب نہیں آیا، یہ بات سچی ہے، بات بھی صحیح ہے، وہ بات بھی صحیح ہے کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر 3 دن کے پر عذاب آ جائے گا، اور یہ بات بھی سچی ہے کہ عذاب۔ اور بھائی گستاخی معاف، یہ سامنے کوئی نوجوان آدمی بیٹھا قرآن مجید اٹھا کر لائے، مہربانی اٹھے ہوں گی، میرے قرآن مجید لے کر آئیں، جلدی کریں، بات ختم کریں، کوئی لے آؤ، قرآن مجید ہاتھ میں آ جائے، دیکھ لو تبلیغی نصاب تو نہیں ہے، لے آئیں نہیں قرآن مجید ہے۔ کوئی آپ کو سمجھ آئی بات؟ دونوں باتیں اعتراض کی صحیح ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، بولیں بھائی اگر آپ کو سمجھ آ رہی بات ہو، کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، وہ بستی سے نکل گئے، 3 دن کے بعد عذاب ان پر نہیں آیا، یہ بات بھی سچی ہے۔ اب اس نے کہا تم کہتے ہو مکہ مدینے میں مریں گے، نہیں مرے تو وہ جھوٹا، تو یہ جو عذاب آنا تھا نہیں آیا، تو اب ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ یونس علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب نہیں آیا۔ اب میں عشاء کی نماز ہونے والی تھی تو سنا ہے کبھی بیشی اللہ معاف فرمایا کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نمازوں میں جہاد کی صفیں ترتیب دیتا رہتا ہوں،
ہے، ایسی بات ہے صحیح، کچھ الفاظ کچھ تغیر ہوں گے کہ میں نماز میں کیا کرتا ہوں، جہاد کی صفی ترتیب دیتا رہتا ہوں. بھائی جس کا کام ہو وہ اب اسی میں مگن ہوتا ہے. تو وہ مجاہد اعظم تھے. جیسے ہم دکاندار لوگ اپنی جگہ پر کاروبار بھی کرتے ہیں، نماز میں خیال آتا رہتا ہے کہ فلاں کام فلاں چیز ختم ہو گئی وغیرہ. تو میری اس کے بعد جو نماز تھی عشاء کی، وہ مجھے امام کے پیچھے پڑھنا پڑی. اور وہ چونکہ امام 4 رکعتیں اس نے پڑھائی، مجھے بھی ایسے ہی کہ 4 رکعتیں میں نے پڑھی ہوں گی. اسی سوال کے جواب میں لگا رہا کیا جواب ہے کیا جواب ہے. تو میں نے قرآن مجید اٹھایا اور قرآن مجید نے کہا یہ جواب اس کا موجود ہے. تو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں. کم علمی کا مجھے اعتراف ہے، علماء حضرات سے حاصل کرتے رہتے ہیں علم. جو فوت ہو گئے بزرگ، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. جو زندہ ہیں وہ بڑے بڑے علماء، ان سے ملاقات میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو پھر سنیے، میں جب آیا تو یہ واقعہ قرآن مجید میں دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. اس میں جواب ہے. یونس علیہ السلام نے فرمایا تم پر 3 دن تک عذاب آ جائے گا. وہ عذاب، وہ مرے نہیں، عذاب ان پر. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے عذاب ان سے ہٹا لیا، آ گیا. یونس کے کہنے پر عذاب آ گیا، لیکن وہ ہلاک نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قوم یونس کے ایمان لانے کی وجہ سے عذاب آئے ہوئے واپس بھیج دیے. عذاب آ گیا نا بھائی. بات تو یہ ہے کہ عذاب آ گیا. اس قوم نے دیکھ لیا کہ عذاب ہو اندھیرا چھا رہا ہے، تو ان کو خیال آیا کہ یونس نے کہا تھا کہ یہ تو وہی عذاب ہے. وہ کہتے ہیں کتاب و تفسیر میں ہے کہ جانور، بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت جنگلوں میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ پاک سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم نے تیرے نبی کی قدر نہیں کی، ہمیں معاف فرما دے. تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے کشفنا عنہم، ہم نے ان پر نازل ہونے والا جو عذاب نازل ہو چکا تھا، کشفنا عنہم، دور کر دیا، واپس بلا دیا. تو یونس علیہ السلام کی بات پہلی بھی سچی اور دوسری بھی سچی. لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ عذاب کو دیکھ کر کسی کا ایمان پہلے کبھی قابل قبول نہیں ہوا. آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرعون نے آخر وقت میں کہہ دیا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کے ایمان پر، رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول. ایسے ہی جب عذاب نازل ہو جائے تو پھر کس کا ایمان قبول نہیں ہوتا. تو مفسرین لکھتے ہیں یہ قوم یونس کی خصوصیت ہے تمام امتوں میں. جیسے ہماری خصوصیت ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پر عذاب نازل اللہ کا نہیں ہوتا کہ صفحہ ہستی سے ہی امت مٹ جائے. یہ ہماری خصوصیت ہے. اور یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر عذاب آ گیا، لیکن ان کی توبہ استغفار سے اللہ پاک نے واپس لوٹا دیا، ان کا ایمان قابل قبول ہو گیا. تو یونس علیہ السلام کی بات دونوں سچی ہوئی کہ نہیں. انہوں نے فرمایا تھا عذاب آئے گا، آیا کہ نہ آیا؟ تو واپس کیسے ہوا؟ ان کے ایمان کی قبولیت کی وجہ سے. اور ان کا اس وقت ایمان قبول ہونا یہ اس امت یونس کی خصوصیت ہے، اور کسی امت کا ایسے حالت میں ایمان قبول. تو بھائی ہم یہی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. پھر میں نے یہ ایسے بات کی کہ اگر کوئی آپ میں سے وہ کھڑا ہونا چاہے تو ہو جائے. میرے خیال کے مطابق اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. جو کہیے بات سنیے سنائیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. تو آپ حضرات اب دیکھیں ہم تو بات کو ختم کر رہے ہیں اور یہ اچھے نہیں بھی. آپ فرمائیں پھر کیا سوال ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا نماز نہیں پڑھتے. حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں قبر میں. اوہو، پھر وہی 8 محرم کی بات آ گئی. بھئی بات ہے کہ سوال کا جواب کبھی کیسے دیا جا سکتا ہے، کبھی کیسے نہیں سمجھ رہی. ایک آدمی، ہمارے دیہاتوں میں بات مشہور ہے، سیدھی انگلی سے اگر گھی نہ نکلے، نہیں نکلتا،
تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. تو ہر بات میں یہ بات میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ہر جگہ پر کتاب کو ساتھ لے کر نہ چلیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں بھائی, ہمارا یہ عقیدہ ہے, لیکن اس نے کہا کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو سی بات کرو, عام آدمی جو ہے, عام آدمی وہ تو پریشان ہوگا نہیں, خاموشی ہوگی کہ نہ اس بات کرنے کے بعد. ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں, تمام انبیاء اپنی اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں, اس میں نہیں بات. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دشمن کو کبھی کیسے بات کی جاتی ہے, کبھی کیسے, اور ہر جگہ پر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کی آیت پیش کرو, کبھی ایسی بات بھی کرو تو اس کا جواب وہیں کا وہیں رہ جائے, آگے آئی نہ. تو یہ بات ہے, مگر عیسیٰ علیہ السلام نہیں, باقی تمام انبیاء علیہ السلام وہ ان کی ضرورت ہوگی اپنی اپنی قبروں میں یصلون نمازیں پڑھتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو خود نہیں ہوگا. ہاں جی فرمائیں. سوال یہ ہے کہ مرزائیت کوئی چیز ہے جنہ بڑھیا ہے نہ سے. ہاں جی, کوئی مسلمان ساڈا جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری محبت ہے, کوئی ایسا ہونا ہے جو بڑھیا ہے چیز ہے سوال نہ. بھائی یہ سوال نہیں ہے, یہ مطالبہ ہے. پمفلیٹ جڑا سنیں میں عرض کر رہا ہوں, یہ سوال نہیں ہے, یہ مطالبہ ہے. بھائی مرزائیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے. اگر اس کے متبادل کوئی چیز مل سکتی ہے تو آپ کی کیا ضرورت ہے مرزائیوں کی چیز لینے کی. نہیں سمجھیے آپ کو بات. اور بات جی یہ مطالبہ ہے, آپ کا مطالبہ, ہم سب کا مطالبہ, ہم نے عرض کر دیا, آپ کے واسطے سے یہ مطالبہ عام ہو گیا. پہلے بھی یہ مطالبہ چل رہا ہے کہ مرزائیوں کی جو ہے مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور فرمائیں, اور آپ فرمائیں, اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں آدمی 2 نمبر کام کرتا ہے تو اس کی دکان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں, چھوڑتے ہیں کہ نہیں. تو ایسے ہی بھائی ان کو بھی چھوڑ دیں. پمفلیٹ موجود ہے, پمفلیٹ موجود ہے. ابھی مولانا ایک منٹ تھوڑا, پمفلیٹ موجود ہے, وہاں شاید آپ کو مل جائے, آپ کو میسر آنے پہنچا دیے جائیں گے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, او بھائی بات سنو, بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ آنکھوں سے نظر آ رہی, میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے ساتھ بڑی محبت کر رہے ہو. واہ جی مولوی صاحب, او ہو جی تھوڑی قربانی ہے, لیکن اندر کی کیفیت اللہ نے پتا. انہیں مشہور ہے لوکا ہی مشہور ہے کہ انہوں نے چیزیں بنائی بڑیاں خالص. تو سمجھ آئی. اس کے ساتھ اور بھی بات میں آپ سے عرض کر لوں, لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دودھ, لسی, دہی, پانی, تو کئی کمپنی ہیں مشہور. کون سی کمپنی ہے, کوئی آپ کو ہے پتا؟ موڑا آنکھ میں بھولتا پیا. اب دیکھو نا, اور سنو, میں نیسلے کے معاملے میں بہت سن چکا ہوں. ہمارے یہاں یہ دریا کے سامنے اس تھوڑا سا 15-20 کلومیٹر دور, وہاں مغرب کی نماز کے بعد ایک جگہ پر ڈرموں کے ڈرم دودھ کے بنتے ہیں اور گاڑیاں آتی ہیں لے آتی ہیں. دودھ بنتا ہے یا اللہ پاک بھینس اور یا بکری گائے کے واسطے سے دیتا ہے دودھ. کوئی ہاتھ کی مصنوعات میں سے ہے, جیسے جلیبی بنتی ہے, جیسے شربت بنتا ہے, ایسے ہم ماہر ہیں اس مسئلے میں. کہتے ہیں ہے تو مزہ, کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ایک آدمی یہاں سے پکوڑے لے گیا, پکوڑے ریسرچ کرنے لگا کہ اس میں آلو کیسے ڈالا گیا ہے. کسی سائنسدان کو اس نے بلایا کہ میں اتنے دن سے پاکستان سے پکوڑے لے کر آیا ہوں, بڑی کوشش کی ہے, پتہ نہیں چلا کہ یہ انہوں نے اس میں آلو کیسے ڈالے ہیں. اور کہا پاگل قوم ہے, انہوں نے دے بارے کا گل نہ کر. اب میں سال پہلے جلیبی لایا اور مینوں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شیرہ کیوں پایا. میں بڑی کوشش کی ہے, میں نے پتہ لگے کہ شیرہ کیوں پایا, میں نہیں پتہ لگ سکا. تو پکوڑے لا کے بیٹھا ہے. ہم پاکستانی قوم ہیں نا بھائی, تو دودھ یہاں دریا کے نیسلے کا, نو میں بات نیسلے کی کر رہا, چھوڑے کمپنیوں کے دودھ کو پانی پئیں. اور اگر ہو سکے تو میں دلال تو نہیں ہوں, یہی لوگ جو گھروں سے دودھ لے کر پانی ملا کر دیتے ہیں تو دودھ تو ہے, مگر نہ
ان کو بھی چھوڑیں، پتہ نہیں کیا کیا اس میں ملاتے ہیں، ان کو نہ حرام کی تمیز ہے نہ حلال کی تمیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی، ان کی مشروبات میں سے جو ان کے مشروبات ہیں وہ کون سی مشروب، یہ کیا ہے، کون سی بوتل ہے؟ شیطان۔ مولانا غلام گوش رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں کر رہا تھا ایک آدمی گاڑی میں، تو وہ کہنے لگا یہ جی پردے کی کیا بات ہے جی، ایمان آدمی کے پاس ہو، شرم حیا آپ کے پاس ہو، آنکھیں جھکانے کا، پردے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لمبی بات ہے۔ تو مولانا غلام گوش رازی اس وقت سفر ہوا کرتے تھے، آج کے سفر نہیں تھے، انہوں نے اپنے بیگ سے لیمو نکالا اور چاقو سے اس کو یوں کاٹنے لگے اور کاٹ کر یوں نچوڑا۔ نچوڑنے کے بعد فرمایا ہوتا ایسے ہی کہ آپ کے منہ میں لعاب بنا ہے کہ نہیں بنا؟ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ ہر آدمی کی بات ایسی ہے کہ کھٹی چیز کو دیکھ کر لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا لعاب بنا؟ ہاں جی بنا۔ کہنے لگا جب اس نچوڑنے سے آپ کے منہ میں لعاب آ گیا ہے تو جب آنکھیں چہرہ عورت کا کھلا ہوگا تو کیا خیال ہے؟ یہ شریعت کی بات ہے، سمجھانے کا اپنا اپنا رنگ۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ بتائیں کیا بات، کون سی بات، بوتل کی بات آپ نے کی؟ شیزان، وہ بڑا مزیدار پانی ہے، بڑا۔ آپ کو بتاؤں یہاں ہمارے چلوڑ کے آدمی وہاں گئے ہیں اس فیکٹری میں، کیا ہوتا ہے نام میں بھولتا پیا، اے جڑا اچھا سنو تو بھی سمجھ آ رہا سی، یہ جڑا مربع پانے ہیں زردے وہ کیسے بنے ہیں؟ پیٹھا وہاں ڈیر لگے ہوئے پیٹھے کے، اس فیکٹری میں، شیزان کی فیکٹری میں ڈیر لگے ہوئے پیٹھے کے۔ ہلو دوستو بزرگوں توجہ ہے، ایک پیٹھے سے شربت بن گئی، نہیں سمجھے؟ ایک پھل ہے، یہ تو سبزی ہے، نہیں سمجھ رہے؟ مینگو جوس شیزان ہی ہے نا، تو مینگو کہیں نوا دیں آملو، پیٹھا جو آمبا دیں۔ اس لیے خیال کریں، لوگوں کو تصور ہے کہ یہ بڑے ہسپتال ہے، کتنا اخلاق کا معاملہ ہے، ہائے یہ کوئی مسافر ہو آپ کا کام نہیں دیں، اخلاق کا معاملہ ہے۔ انہوں نے پتہ ہے کہ اس کو ہزاروں روپے لگانے، تیرے ٹیسٹ کرنے سے پہلے انہیں 30-40 ہزار روپے تیرا بیٹ کر لینا ہے۔ نہیں سمجھ رہی بات آپ کو؟ لوگ آتے ہیں، ایک آدمی کی بات ہمارے پاس آ کر رہ جاتے ہیں کہ صبح ہسپتال جانا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں نے ایک آدمی سے عرض کیا کہ تم دوائی لے کر جاؤ پھر بھی آؤ گے نا، جب دوبارہ آنا تو پھر بھی میرے پاس ہی آ کر رہنا، اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو میرے پاس آ کر رہنا۔ تو ایک بات اور سنا دیتا ہوں آپ کو، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے سنایا کہ لوگ چاند پر جاتے ہیں، لوگ جو ایک دفعہ چاند پر گیا پھر وہ دوبارہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ساتھ لے جائیں نا لوگوں کو، آؤ میں تمہیں چاند پر لے جاتا ہوں، اس کے کہنے کے مطابق یہ مزہ ہے کہ دیہاتی آدمی کی بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسے اڑتے 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 واپس آ کر ہم چاند دیکھ کر آئے۔ تو ایسے ہی یہ 2 نمبر آدمی ہیں۔ کیا ہے محبت، کیا ہے پیار؟ جس محبت اور پیار کے پس پردہ ذاتی خیز کھڑی ہو وہ محبت نہیں ہوتی، وہ پیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں اڑائی ہوئی ہیں، ان پر اعتماد نہ کریں، حقیقت کو تسلیم کریں اور اس بات کا خیال رکھیں، ان کی مصروفات کا بائیکاٹ کریں۔ جی کچھ اور فرمانا چاہیے، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں تو جائیں پھر اور سوال کرنا، اگر نیڑے آنے کی کوشش کرو، وقت تھوڑا اپنا ہو رہی کو کم کرنا۔ جی فرما جی۔ ایک علاقے میں قادیانی تھا، ہاں جی، وہ ساری زندگی نمازیں ہماری مسئلے پڑھتا رہا، ہاں جی، جنازوں میں شریک ہوتا رہا، عیدوں میں شریک ہوتا رہا، روزے رکھتا رہا، تو پورے علاقے کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ قادیانی ہے یہ کیا ہے۔ تو برائے کرم قادیانی کی کوئی پہچان بتاؤ۔ پہچان یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، کیا نام ہے آپ کا؟ تارا سنگھ۔ کوئی بتائے گا نا آگے آپ کا نام کیا ہے؟ تارا سنگھ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فلاں سنگھ، فلاں، پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے
کہ وہ ان کا نام احمد یار، خدا بخش، ابو بکر، احمد، نہیں سمجھ آئی؟ جیسے ہمارے نام ہیں ایسے ان کا. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ انہوں نے شراب کی بوتل پر روح افزا کا اسٹال لگایا ہوا ہے. سب سے بڑی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور بھی کافر موجود ہیں، تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو اس لیے کہ انہوں نے 2 نمبر کام کیا ہوا ہے، اس لیے ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ 2 نمبری چھوڑ دو. اب ان کی بھائی کوئی علامت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ کوئی علامت نہیں ہے. کیا علامت ہو؟ کیا آپ کو علامت بتاؤں؟ جو کتا چوری چھپے آدمی کو کاٹتا ہے نا، جو سیانے آدمی ہے اس کے گلے میں ٹلی باندھ دیتے ہیں کہ یہ بھاگے گا تو پتہ چل جائے گا. تو ان کے گلے میں کیا ٹلی باندھیں؟ خیال کریں، اس بات کا خیال رکھیں. ایک بات آپ سے یاد کروں، میرے ساتھ ایک آدمی تھا، ہم اڈے پر کھڑے تھے، یہ فیصل آباد کی بات ہے. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے کہا یہ پھر آپ کے پاس اگر تو ہے تھرمامیٹر ایسا تو پھر آپ کو پہچان آ گئی وغیرہ نہیں آ گئی. اس نے کہا یہ نہیں محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا تجھے کیا پتا؟ اگر میں آپ ہی بتاتا ہوں. وہ اس کے ارد گرد پھر کر آ کر اس میں سے بدبو آ رہی ہے. لیکن یہ ہر آدمی کی بات نہیں ہے، پہچاننے والا آدمی پہچانتا ہے. تو بھائی کوئی پہچان نہیں ہے، اپنے آپ کو چوکنا رکھیں. اگر کوئی ماحول ہے قادیانیوں کا تو اس میں آپ واضح کہہ دیں، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ قادیانی ہیں تو ہمارے سے بہت نہیں کرنا ہے. اگر واضح پتہ نہیں ہے تو پھر اللہ کیسے بول بھائی. اور بتائیں بھائی. جی فرمائیں فرمائیں. یہ بات آپ کی بڑی بہتر ہے، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ مردیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو آپ فرماتے ہیں، لیکن یہ جتنی مصنوعات ہیں یہود و نصارہ کی ان کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے. آپ بھی سماعت فرمائیں. یہ کوئی بات بھی نہیں ہے. سنیں، یہ کافر پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ کافر پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور مرزائی پیسہ بھی اکٹھا کر رہا ہے، اور آپ کے دیے ہوئے پیسے کا 10واں حصہ مسلمانوں کے مرتد کرنے کے لیے دیتا ہے. ہر آدمی دیتا ہے. جی اب فرمائیں انہیں اور ان میں یہ فرق ہے، اور کوشش کریں اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، لوگوں کو نہ چھوڑ دیں. لیکن ہماری محفل نہیں سکتی جب تک ہم پیپسی نہ لے آئیں. ہم مسلمان اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں. سنیں پھر باتوں سے باتیں آتی ہیں. یہی ہمارے پڑھا لکھا طبقہ تھا جس نے کہا دیسی گھی جراثیموں سے بھرپور ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، لسی چھوڑ دو. وہ سمجھے آپ کو بات ہے. آپ نصف صدی سے زیادہ یک مارتے 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 پھر واپس لسی کی طرف آ رہے ہیں. میدا تہس نہس ہو رہا ہے، جگر برباد ہو رہا ہے، گردے فیل ہو رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میدے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں جتنی مشروبات ہیں. پھر کیا کرو؟ لسی پیو. اور لسی کی تو لگی ہے تو سارے جب لسی کاٹ چڑی ہو، لسی کی تو لگی ہے. دیسی گھی کھاؤ بھائی، دیسی گھی تو زمانہ نہیں دیتا، کاٹ چڑے آپ کی کریے. تو بھائی ایسے ہی اب یہ جو نیا گورما نام کا آ گیا ہے ایک برانڈ کمپنی، اس کے پانی اچھے پانی ہیں، آپ ان کو استعمال کریں. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ اپنے اپنے علاقوں میں شکنجی چلائیں. لسی نہیں ملتی تو شکنجی چلائیں، شکنجی چلائیں، شربت روح افزا چلائیں. چھوڑیں بولو نیک کو چھوڑیں. جیسے آپ شیطان، آپ سے مراد آپ نہیں، وہ آدمی جو شیطان کا تذکرہ لے چکا ہے شیطان کو نہیں چھوڑ سکتا، ایسے آپ بھی پیپسی کا تذکرہ لے چکے ہیں، اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آپ کی محفل سجتی نہیں جب تک کہ پیپسی اور کوکا کولا وغیرہ نہ آئے. تو چھوڑ دیں. کچھ آپ ہماری کہنے پر نہیں، خود بخود ہی کوشش کریں کچھ باتیں اپنانے کی. چھوڑ دیں ان کمپنیوں کو، یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو استعمال کریں، اس کو بھی استعمال نہ کریں. آپ شکنجی استعمال کریں، سادہ پانی استعمال کریں، ٹھنڈا پانی استعمال کریں. جی فرمائیں. بس میرے خیال میں اب اختتام کو یہ محفل پہنچتی ہے، وقت کم ہو گیا ہے، وگرنہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے سارا دن، آپ کے ساتھ گزارتے، آپ کی سنتے، ہم آپ کی سناتے. جو کچھ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں، کمی بیشی اللہ معاف فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مجھے ختم نبوت کا شہدائی بنائے. دعا کر لیں ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ جتنے لوگ
تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اس پروگرام میں شریک ہوئے سب کا آنا قبول فرما، جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے یا اللہ ان کو بھی اپنی طرف سے اجر عطا فرما۔ جہاں ان کا رہنا ابھی جلوس ہو نکلنے والا ہے، جلوس سارا کا سارا اور واپس گھر جانے تک یا اللہ اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز فرما۔ ہمیشہ سے آپ ہی اپنے فضل سے ہمارے پاس جو اسباب ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، ہم جلوس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پہلے بھی تیرے سے فریاد کرتے ہیں، حالات دیگر گوں تھے لیکن تیری توفیق اور رحمت کے ساتھ یا اللہ یہ جلوس نکلتا رہا، اب بھی حسب معمول اپنی رحمت عامہ کے مطابق یا اللہ ہم پر فضل فرما، یہ جلوس جو ہے اپنی فضل سے آخر تک خیر و عافیت سے پہنچا، یا اللہ یہ جلوس مرزائیوں کے لیے اور کافروں کے لیے یا اللہ رحمت کا سبب بنا، یا اللہ ہدایت کا سبب بنا، ہماری دینی دنیاوی ضرورتیں آپ کے علم میں ہیں، ہم سب کی ضرورتیں پوری فرما، مشکلات حل فرما، پریشانی دور فرما، جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، مدرسہ آرا اسلام کے چھوٹے بڑے جتنے قائدین فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، جس آدمی نے دین کا جس رنگ میں کام کیا سب کا دین کا کیا ہوا کام قبول فرما، جو دنیا میں آج بھی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، دین کے مختلف شعبے میں کام کر رہے ہیں، اللہ ان کے کام میں قبولیت عطا فرما، اللہ قبولیت عطا فرما، دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم آمين بجاه النبي الكريم صلى الله